بھارتی ریاست ویسٹ بنگال کے علاقے مرشد آباد میں ایک قدیم اور اعلیٰ شان محل کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جو بھی شخص اس محل کے پاس سے گزرتا ہے اس پر لعنت ملامت کرتا ہے، اس پر تھوکتا ہے اور کچھ لوگ جذبات میں آ کر چپل سے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس محل کا نام ہے نمک حرام دیوڑی۔ یہ نام ہم نے نہیں رکھا بلکہ یونیسکو کی دستاویز میں بھی اس کا نام ٹریٹر گیٹ ہی ہے۔ اس کے در و دیوار سے ٹپکتی عبرت اور ویرانی یہ مالک کی نمک حرامی کے قصے سناتی ہے۔ آج سے تقریباً 3 صدیاں قبل نمک حرامی سے منسوب یہ کھنڈرات شاندار محل ہوا کرتے تھے، جس کا مالک تھا میر جعفر بہادر۔ یہ شخص کسی امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ یہ غریب اور مفلس شخص تھا۔ ان دنوں مغل حکومت کی کمزوری کے سبب ہندوستان کے کئی صوبے خود مختار ہو چکے تھے، جن میں سے ایک بنگال بھی تھا۔ اس کا شمار ہندوستان کے دولت مند علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں نواب کے بنگال علی وردی خان تھے۔ میر جعفر نے انہی کے دور میں بنگالی فوج میں چھوٹی سی ملازمت اختیار کی اور اپنے شاطر دماغ کی بدولت ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچے۔ میر جعفر کو نواب علی وردی خان کا اس قدر اعتماد حاصل تھا کہ نواب نے اس سے اپنی بھتیجی کی شادی بھی کر دی، لیکن اس نمک حرام شخص میں دولت کی ہوس اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ اس نے راج محل کے فوجدار عطا اللہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی محسن نواب علی خان وردی کے قتل اور تخت بنگال پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ خوش قسمتی سے اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس سازش کی اطلاع نواب علی وردی خان تک پہنچ گئی، لیکن قسمت نے نواب علی خان وردی کو اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ میر جعفر سے حساب کتاب کرتے۔ 1756 نواب علی خان وردی کے انتقال کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدین دولہ صرف 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمران بنے۔ حالانکہ نواب سراج الدین انتہائی نرم دل، دوست مزاج اور مذہبی انسان تھے، اس کے باوجود ان کا نواب بننا میر جعفر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ پہلے دن سے ہی نواب کا تختہ الٹنے کے منصوبے بناتا رہا۔ ان دنوں انگریز تجارت کی آڑ میں خفیہ طور پر بھارت میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہے تھے۔ انہوں نے نواب کی طرف سے ملنے والی مراعات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فورٹ ولیم نامی قلعے کی پختہ دیواریں تعمیر کر دی۔ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی چوری کرنا معمول تھا۔ اس کے علاوہ انگریز ریاستی مجرموں اور غداروں کو پناہ دینے لگے۔ نواب سراج الدین دولہ کو انگریزوں کی ان حرکتوں پر شدید اعتراض تھا، لیکن جب انگریزوں نے تمام معاہدوں کو بلا طاق رکھتے ہوئے کولکتہ میں اپنی فوجی تعداد بڑھانا شروع کی تو نواب سراج الدین دولہ نے متعدد انگریزوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ تمام واقعات انگریزوں اور نواب کے درمیان جنگ کا سبب بنے۔ اس جنگ کو تاریخی جنگ پلاسی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسے دنیا کی عجیب و غریب جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں ایک طرف نواب سراج الدین دولہ کی مسلح 50,000 فوج تھی تو دوسری طرف مقابلہ انگریزی افسر رابرٹ کیلوی کی 3,000 کی ایک چھوٹی سی فوج سے تھا، اور اس 3,000 فوج میں سے بھی 2,100 کا تعلق ہندوستان سے ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواب سراج الدین دولہ کے پاس 53 توپیں موجود تھیں، جن کا انگریزوں کے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ اس تمام تر ساز و سامان کے باوجود نواب سراج الدین دولہ یہ جنگ ہار گئے۔ پلاسی کے اس مقام پر ہوئی جنگ نے ریاست بنگال کو اگلے 200 سالوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں جھونک دیا۔ یہی نہیں بلکہ بنگال کی فتح نے انگریزوں کے لیے تمام ہندوستان پر قبضے کے دروازے کھول دیے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اس کا جواب ہے میر جعفر خان بہادر۔ یہی وہ غدار وطن تھا جس نے اپنے مفاد کی خاطر ہندوستان کو صدیوں کی غلامی میں دھکیل دیا۔ جنگ پلاسی سے قبل انگریز یہ جانتے تھے کہ نواب سراج الدین دولہ کی فوج کو شکست دینا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے نواب کے رشتہ داروں اور مخالفوں سے ساز باز کی۔ ان میں سب سے نمایاں نام میر جعفر تھا، جو نواب سراج الدین دولہ کے بعد سب سے بااختیار آدمی اور ان کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ تخت کے لالچ میں یہ شخص اپنی زیر کمان فوج لے کر انگریزوں کے ساتھ جا ملا اور نواب سراج الدین دولہ کی یقینی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے سے قبل کچھ وفادار عمائدین سلطنت نے نواب کو میر جعفر کے ارادوں سے باخبر کرنے کی کوشش کی، جس پر نواب سراج الدین نے میر جعفر کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھتے ہوئے یہ کہا، ماما یہ پگڑی آپ ہی نے مجھے پہنائی تھی، اب اس کی عزت رکھنا بھی آپ پر فرض ہے۔ جس کے جواب میں میر جعفر نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا اور قسم کھائی کہ وہ کبھی نواب کو دھوکہ نہیں دے گا۔
لیکن اس نمک حرام انسان نے قرآن مجید کی اس قسم کا پاس بھی نہ رکھا۔ جنگ میں پسپائی کے بعد نواب سراج الدین دولہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ پٹنہ شہر کے خانگاہ میں بھیس بدل کر روح پوش ہو گئے، لیکن میر جعفر کے سپاہیوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ بعد ازاں میر جعفر کے بیٹے میر میرا کے حکم پر نواب سراج الدین دولہ کو پھانسی دے دی گئی۔ شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کی توہین کی گئی اور پھر اس غدار اور میر جعفر نے نواب کی اس مسخ شدہ لاش کو ہاتھی پر رکھ کر تمام جگہ گھمایا اور اپنے نئے نواب ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن میر جعفر کا خود مختار نواب بننے کا خواب کبھی پورا نہ ہو سکا، کیونکہ اس فتح کے بعد انگریزوں نے بنگال کا تمام خزانہ، ہیرے جواہرات لوٹ لیے، جبکہ میر جعفر کو صرف ایک کٹ پتلی کی حیثیت حاصل ہوئی، جس سے تنگ آ کر میر جعفر نے ڈچ باشندوں کے ساتھ مل کر انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں انگریزوں نے چسورا کے مقام پر ڈچ باشندوں کو شکست دی اور میر جعفر کو نوابی سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد کرسی پر میر جعفر کے داماد میر قاسم کو بٹھا دیا گیا۔ جلد ہی وہ بھی انگریزوں کی بے جا مداخلت اور مانگوں سے تنگ آ گیا اور نوابی دوبارہ میر جعفر کو مل گئی، لیکن جب تک یہ غدار زندہ رہا انگریزوں کی ٹھوکریں کھاتا اور تلوے چاٹتا رہا۔ آج یہ شخص دنیا بھر میں غداری کی علامت مانا جاتا ہے۔ میر جعفر کے نام کو آج غداری کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ اس کی قدیم رہائش گاہ کو اس کے آقا یعنی انگریزوں نے نمک حرام دیوڑی کا نام دے رکھا ہے۔ میر جعفر کے قصے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عارضی مفادات کی خاطر ملک و ملت کے عظیم تر مفادات کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے والی ہے جو میر جعفر کے ساتھ ہوا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔